مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید، ما فوق الاسباب، مدد صرف کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی شخص مشرک ہے، کتنا ہی اچھا عمل کر لے، قرآن کہتا ہے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، مشرک کا عمل ایسا ہے جیسے راکھ کا ڈھیر، دیکھنے میں بہت بڑا لگے گا، وزن اس کا چھٹانک کا بھی نہیں ہوگا، پھونک مارو گے اڑ جائے گا۔ آج شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں۔ عالم الغیب بھی بنا دیا، مشکل کشا بھی بنا دیا، حاجت روا بھی بنا دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب، فرشتے، پیغمبر، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سب کے سب محتاج ہو اللہ کے در کے۔ کہتے ہیں اللہ اور بندہ کا فاصلہ بہت ہے، تو مانگنے کے لیے درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ واسطہ۔ یہ دلیل کہاں سے نکالی آپ نے؟ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جیسے آگ اور پانی میں ڈیفرنٹ بہت ہے، تو جب پانی سے آگ کو گرم کرنا ہوتا ہے تو درمیان میں دیگچی کا واسطہ ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، یعنی اپنی پکار اللہ تک پہنچانے کے لیے کس کا واسطہ چاہیے؟ نبی کا۔ پہلے نبی سے مانگیں گے، پھر نبی وہاں پہنچائیں گے۔ یہ لاجک کہاں سے نکالی آپ نے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نبی واسطہ ہیں اس طور پر کہ بندے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ دیکھو، آپ کسی کو تلاش کر رہے تھے، نہیں ملا، کوئی شخص آپ پر احسان کر کے آپ کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے، ان سے ملنا ہے آپ نے، یہ میں ڈائریکٹ کر دیا، تو یہ واسطہ ہے، مگر یہ واسطہ دونوں کو آپس میں ڈائریکٹ کرنے کے لیے کہ تاکہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہ رہے۔ تو لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کی معرفت نہیں تھی، اللہ کو جانتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بنے اور امت کو اللہ سے جوڑ دیا اور بتا دیا کہ ڈائریکٹ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ تو واسطہ اس معنی میں ہے کہ اللہ سے ملانے کا واسطہ ہے۔ جب ملا دیا تو پھر اگر آپ کہتے ہیں درمیان میں بھی واسطہ چاہیے، تو پھر نبی کا جو مشن تھا وہ معاذ اللہ وہ غلط ہو جائے گا۔ مشن تو تھا ہی ملانا۔ قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ گاہیں یعنی مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مسجدوں میں مت پکارو۔ اور مسجدوں ہی میں لکھا ہوتا ہے پکار کے ساتھ اللہ کے علاوہ کا نام۔ کسی نے کچھ لکھا، کسی نے یا علی مدد لکھا، کسی نے یا رسول اللہ مدد لکھا، مختلف، اور آیت درمیان میں لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سعودی عرب کی کسی مسجد میں دیکھا آپ نے اس طرح کے نعرے؟ عرب کنٹریز میں دیکھا؟ ملیشیا میں دیکھا؟ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو، توحید کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے، بہت حساس ہے۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، جو اللہ اس کے رسول کا فرق ہے اس کو باقی رکھو۔ عیسائیوں کی طرح غلو مت کرو کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آپ ابھی تک کسی بحث میں الجھے ہوئے کہ نور تھے، بشر تھے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، ہدایت کا نور تھے، انسان تھے۔ آپ کے والد عبداللہ، آپ کی والدہ آمنہ، آپ کی اولادیں سید آج تک ہیں، یہ سارے انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں کس کو پیدا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو سارے مٹی انسان ہیں، ہاں ہدایت کا نور ہیں۔ قرآن بھی ہدایت کا نور، علماء بھی ہدایت کے چراغ، نبی بھی ہدایت کا نور ہیں۔ ہدایت کے لحاظ سے آپ روشنی ہیں، قرآن بھی ہے، علماء بھی ہیں، لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے بشر ہیں، انسان ہیں۔ تمام وہ لوازمات جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی تھے۔ آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے نکاح کیا، آپ کو اللہ نے اولاد دی اس سے، آپ بیمار ہوتے تھے، علاج کرتے تھے۔ مشرکین کہتے تھے کہ
مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں خریداری بھی کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اور اس رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ انگلی سے اشارہ کرے اور چشمے جاری ہو جائیں. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی, اے نبی ان سے کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, میں تو عاجز ہوں. ہل کنت الا بشر رسولا, میں نے کب دعویٰ کیا میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک بشر ہوں, انسان ہوں, پیغمبر ہوں, میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. پھر آپ کہہ سکتے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کیے؟ وہ اللہ نے کیے, وہ نبی نے نہیں کیے. بعض دفعہ اللہ اپنی نشانی دکھاتا ہے اپنے بندوں کے ہاتھ پہ, تو اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کرو میں توڑ دوں گا تاکہ ان کو یقین آ جائے. اختیارات نہیں دیے نہ چاند کو ٹکڑے کرنے کے نہ زمین سے چشمے جاری کرنے کے. جیسے حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات نہیں تھے, لیکن بنتی تھی لاٹھی, ان کے ہاتھ میں سانپ بنتی تھی, اشدہا بنتی تھی, سمندر کے 2 ٹکڑے کرتی تھی. اللہ کرتا تھا, نہ لاٹھی کرتی نہ موسیٰ کا. اگر موسیٰ کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ لاٹھی سے سمندر کے 2 حصے کر دیں, تو پھر حضرت موسیٰ سمندر اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پریشان نہ ہوتے اور بنی اسرائیل پریشان نہ ہوتے. یا موسیٰ انا لمدرکون, پیچھے فرعون مارے گئے. وہ کہتے ہیں موسیٰ آپ کے پاس تو لاٹھی, آپ تو جب چاہیں جو چاہیں کر لیتے ہیں, کچھ کر لے. کہنا یار یہ لاٹھی کو تو سانپ بنتے دیکھا, وہ تو کچھ دیکھا نہیں, پتہ نہیں یہ سانپ کیا کرے گا یہاں پہ. اور حضرت موسیٰ بھی پریشان, لیکن کیا فرماتے ہیں؟ ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, کچھ نہ کچھ کرے گا وہ. تو لاٹھی کو سے سمندر کو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہوتا تو یوں کر دیتے اسی وقت, اللہ سے تھوڑی پوچھتے. اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ اس دریا پہ اس لاٹھی کو مار, بس پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. لاٹھی کو سانپ بنانے کا بھی حضرت موسیٰ کو اختیار نہیں تھا. تھوڑا سا ٹھہر جائیں, چھٹی کا دن ہے نا, 2-4 ذرا گریوی بھی تو دیکھو, ہر جگہ گریوی چل رہی ہے یار, گریوی چل رہی, فری میں چلتی ہے گریوی. پھر پکڑائی میں نہیں, آواز کافی رش ہے تو پکڑائی میں نہیں آؤ گے آپ لوگ. تو بس ابھی ختم کر رہا ہوں یہ بات کر کے. تو حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا, ورنہ پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اللہ کی, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا, پتے جھاڑتا ہوں کیونکہ اس کا تو نے مجھے اختیار دیا ہے, جب چاہوں پتے جھاڑ لوں, وہ میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي ہی عصای اتوکأ علیہا, اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں. ٹیک لگانے سے پہلے میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں. ہر کام سے پہلے تھوڑی انسان اللہ سے پوچھتا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے بھائی, کیونکہ مجھے تو نے اختیار دیا ہے کہ جب چاہوں اسے ٹیک لگا لوں, جب چاہوں اس سے احُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي, بکریوں پہ پتے جھاڑوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ, اور بہت سارے کام ہیں. اللہ نے فرمایا آج تو اس کو زمین پہ ڈال. یہ نہیں کہا اس کو سانپ بنانا بھی آتا ہے. اگر اللہ پوچھتے, حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا کبھی. اس لیے اللہ نے فرمایا اس کو زمین پہ ڈال. جب زمین پہ ڈالا, قرآن کے الفاظ ہیں فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, سانپ بن کے دوڑنے لگی. چونکہ حضرت موسیٰ نے نہیں بنایا تھا سانپ, حضرت موسیٰ گھبرا گئے, اور اللہ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں, وَلَمْ يُعَقِّبْ, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. خود بنایا ہوتا تو ان کو پتا تھا بھائی میں خود لاٹھی کو سانپ بنا بھی سکتا ہوں اور سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتا ہوں, پھر یہ خوف ہوتا. بھاگ رہے ہیں کہ بھئی تو سانپ بن گیا. یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ واپس پلٹ, ولا تخف, ڈر نہیں, سنعیدها سیرتها الاولی, تو اس کو پکڑ لے, ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے, ہم بنائیں گے لاٹھی اس کو. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا, مگر پھر بھی ہر دفعہ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے. جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی اور ہزاروں سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑی ہیں, تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ, موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا یہ سانپ مجھے کھا نہ جائیں. حالانکہ درجنوں بار لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ چکے تھے. فرعون کے محل میں بھی لاٹھی کو پھینکا تھا, سانپ بنی تھی, دیکھ چکے تھے. اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا کہ میں اب تو مجھے ہنر آ گیا, میں یہ پڑھوں گا, یوں کروں گا, ان کو پتا ہے بھائی لاٹھی پہ میرا بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے, نہ میں مختار کل ہوں نہ میں مشکل کشا ہوں, میرا کنٹرول ہی نہیں ہے لاٹھی پہ. اس لیے ڈر گئے, گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا, سانپ کھا جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں قلنا لا تخف, اللہ نے وحی کی, اے موسیٰ. کیا عجیب آیتیں ہیں یار, بڑا مزہ آتا ہے.
قرآن عربی میں پڑھنے میں، قرآن اردو میں نہیں سمجھ میں آئے گا، اصل عربی ہے. قلنا لا تخف، موسیٰ ڈرنا، انک انت الاعلی. آج جو پورا مصر جمع ہوا ہے نا مقابلہ دیکھنے کے لیے، تو ایک طرف اور ہزاروں دوسری طرف، آج یہ مقابلہ کون جیتے گا؟ حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹی اور زمینی نقشہ اس کے اگینسٹ ہے. ہزاروں سانپ دوڑ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقابلے کے لیے نہ کوئی غلیل، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی بندوق. ایک لاٹھی سے کتنے سانپ ماریں گے؟ اس لیے پیغمبر ہو کے بھی، کلیم اللہ ہو کے بھی کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے. اور ہم کہہ رہے ہیں انک انت الاعلی، آج تو غالب آئے گا. اے اللہ کیسے آؤں گا غالب؟ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور اگر اللہ نہ کرے فرار ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ معاذ اللہ مقابلہ ہار گئے. القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. اگر اختیار ہوتا نا تو اتنی لمبی ڈیٹیل کی ضرورت نہ ڈرنے کی، نہ وحی کے انتظار کرنے کی، نہ تسلیوں کی. کہتے میرے پاس ہے. جیسے کوئی آ رہا ہو چور، کوئی ڈاکو، آپ کے پاس رائفل ہے تو انتظار کرتے ہو پولیس والے کا، وہ کہے گا تسلی مت کر، تیرے ہاتھ میں جو رائفل ہے ٹریگر ہے ٹھا کر دے. کرتے ہو؟ بولو بھائی جب یہ رائفل ہے اس لیے کہ پوچھے بغیر چلانی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. حضرت موسیٰ کو پتا تھا بھائی یہ لاٹھی ہے، پتہ نہیں میں پھینکوں گا کیا ہوگا اس کا، مجھے کیا پتا کیا ہوگا. تو معجزہ پیغمبر کے اختیار سے نہیں ہوتا، پیغمبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے اختیارات اللہ نے کسی کو دیے نہیں ہیں. پیغمبر کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. قدرت اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اے اللہ کیا کروں؟ القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے جادوگری کے کرتب دکھائے ہیں نا سب کو نگل لے گی. یہ کیا کرے گی؟ سب ختم. ایک لاٹھی زمین پہ پھینکی، اشدہا بن کے ایک سانس لیا اس نے اور سارے سانپ اس کے پیٹ میں. اور جو جادوگر تھے نا انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے جادو اور حقیقت میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا ہم نے جو کیا وہ مسمرزم ہے. بھائی رسیوں کو سانپ بنانا کسی کے بس میں دم نہیں، حقیقت میں نہیں ہو سکتا. ورنہ جادوگر تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے بیٹھ کے. سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں لکھتے ہیں نا جادوگر. ان کمبختوں کو اپنی نہیں ملتی، اپنی بیویاں ان کے گھروں سے بھاگی ہوتی ہے، آپ کو سنگ دل محبوب لا کے دلائے گا. یہ میں جادوگروں سے کہتا ہوں، ہمارے پٹھان بھائی ہے نا قابل عزت قابل احترام، مجھے ان کے ہوٹل کے پراٹھے بہت پسند ہیں اور کسی اور ہوٹل میں مزہ نہیں آتا. تو میں ان جادوگروں سے کہتا ہوں یار تو کسی پٹھان بھائی کے ہوٹل سے فری میں ایک پراٹھا اٹھا کے لے آ، خالی پیسے دیے بغیر. جو کسی ہوٹل سے پراٹھا لا کے آپ کے سامنے ڈش میں نہیں رکھ سکتا، وہ محبوب جو سنگ دل بھی ہو اس کو آپ کے قدموں میں لا کے کہاں سے ڈالے گا یار؟ کچھ عقل کی بات ہے؟ تو مت برباد کرو اپنے آپ کو ان عاملوں پر. ان سے بولو پہلے تو پراٹھے پہ تجربہ کر. وہ ہوٹل والا تیرے ایسی چترول لگائے گا نا جب تو لے کے جا رہا ہوگا، تو جن لے کے جائے بھوت لے کے جائے وہ نہیں چھوڑے گا. اب کوئی پراٹھے والا آیا چپکے سے پیسے دیے بغیر لے جا رہا ہے تو ہوٹل والا کہے گا کہ آپ چونکہ جن ہیں لہذا لے جائیں. آپ کہے گا بھائی پیسے کے بغیر، یا ہم نے جنات کو کھلانے کے لیے ہوٹل نہیں کھولا، یہاں پہ بزنس ہے. ورنہ کل کوئی چڑیل آئے گی وہ 6 پراٹھے لے جائے گی. تو القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے. ہاں میں کہتا جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم نے تو آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے، حقیقت میں تھوڑی لاٹھی سانپ بنی ہے، اتنا جادوگر کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے. لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے یہ انسان کا کام نہیں، تو حقیقت میں سچی مچی کا اجدہ ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِيَ، فا کہتے ہیں 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے، سارے جادوگر ایک دم سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون. پبلک سجدے میں نہیں گری ہے کیونکہ پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی، لیکن جادوگر کنفیوز نہیں ہو سکتے تھے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے بھائی، حقیقت میں کیسے بن گئی، یہ تو خدا کا کام ہے. سارے جادوگر سجدے میں گرے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے.
وضاحت بھی کر. اگر وہ کہتے ہیں نا رب پر ایمان لائے, فرعون کہتے ہیں اچھا اچھا خوش فہمی آتا ہے, رب مجھے ہی کہہ رہے ہیں. نا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. فرعون نے کہا معاذ اللہ, نورا کشتی ہے, دونوں نے پہلے سے مکمکا کیا ہوا تھا کہ تم فتح ہوگی, تم شکست قبول کر لینا, پھر دونوں مل کے حکومت کریں گے. نورا کشتی ہے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف. فرعون نے جادوگروں سے کہا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا. تو جادوگر نے کہا قبول ہے, لٹکا دے. اگر یہ نورا کشتی ہوتی جادو موت قبول نہ کرتے. سیاسی لوٹے جب مفاد کی وجہ سے لڑکتے ہیں تو جہاں مفاد زیادہ ہوگا وہاں لڑکیں گے کہ نہیں لڑکیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی جب مفاد ہی اصل ہے تو جب فرعون نے کہا لٹکا دوں گا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا تو مقصد مصر کی حکومت تھی, قتل ہی ہو گئے تو کیا فائدہ, تو وہ کہتے تھے فوراً رجوع کر لیتے. لیکن انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض, اے فرعون سولی پہ لٹکانا تو دور کی بات ہے, تو جو کر سکتا ہے ٹکڑے بنا کے آگ میں ڈال دے, کر لے. کیونکہ ہم نے جو دلائل دیکھے نا, ما جاءنا من البینات, موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل ہم نے دیکھے ہیں نا, ان دلائل کے مقابلے میں تیری دھمکیاں ہم پہ اثر نہیں کریں گی. اور پھر کہنے لگے اس سے تو شہادت ہے, مر گئے تو اور کیا چاہیے, اس کا فائدہ کیا ہوگا. یغفر لنا خطایانا, ہمارا رب ہماری خطاؤں کو کیا کر دے گا اس شہادت کے بدلے, معاف. تو فری پھوکٹ میں مختصر جنت, نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ, کچھ بھی نہیں. ادھر ایمان قبول کیا ادھر جنت. تو فرعون کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ بہت بہترین پیکیج ہے, ہمیں یہ پیکیج فوراً سے پہلے چاہیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی, پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی, رینجرز بھی نہیں سمجھا سکتی, فوج بھی نہیں سمجھا سکتی. پھر اللہ ہی سمجھائے گا, لیکن پھر وہ ابھی نہیں سمجھائے گا, وہ قبر میں سمجھائے گا. وہ کہہ رہے تھے نا میں نہیں بتاؤں گا, تو لوگوں نے کہا جب انتقال ہوا تو اب آپ سب بتائیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ سب کے بارے میں, کہ کسی مخصوص شخصیت کے بارے میں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نہیں بتاؤں گا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے فیس بک پہ پوسٹ بنائی تھی اب آپ سب کچھ بتائیں گے. پہلے ہم صرف آپ سے ایک چیز پوچھ رہے تھے کہ کرونا کا علاج بتا دو, آپ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ ٹھیک ہے, ایک مخصوص شخصیت کا یہ مقولہ ہے, لیکن مراد اس سے سب ہیں کہ جو دنیا میں نہیں بتا رہے ہوتے نا, نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. میرا مقصد کسی شخصیت کا مذاق اڑانا نہیں ہے کہ آپ سمجھے میں ان ضمیر نقوی صاحب کا مذاق اڑا رہا ہوں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی آپ جتنا بھی کہہ لیں میں نہیں بتاؤں گا, قبر میں جا کے اب آپ کیا کریں گے؟ سب بتائیں گے. اگر وہ صحیح بتا دیا تو کامیابی ہے, غلط بتایا تو ناکامی. تو میرے بھائی یہ جو ربیع الاول پہ اور یہ جو مختلف معجزے کے میں نے دلائل دیے ہیں, سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو قبر میں جب پہلی رات ہوگی, چاہے وہ کسی بھی تاریخ کو آئے, چاہے محرم ہو یا ربیع الاول ہو یا سفر ہو یا رمضان ہو, تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ایک چٹکلا سنا کے بات ختم کر دوں, بالکل اسٹیمپ لگ جائے گی, مزہ آ جائے گا. وہ ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے. ایک آدمی رفیع بھائی پہ بٹھائیں, پہلے 2 آدمی بار بار اٹھنے کی کر رہے ہو. بس یہ آخری ہے بالکل, اور یہ آج ہی ہوا ہے, تھوڑا چھٹی کا دن ہے تو ہم نے کہا گریوی لگا دیں. ایک آدمی گدھا بیچنے جا رہا تھا اور لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بازار میں گدھا بیچوں گا اور ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے, اچھے ریٹ ملیں گے. اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دے کہ اللہ نے چاہا تو. اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, گدھا نسلی گدھا ہے, میرے پاس ہے, بازار میں اس کی ویلیو ہے, کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا, جیسے لبرل لوگ کہتے ہیں نا انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے, سب کچھ سیٹ ہے. اللہ کی قدرت, کوئی گدھا چھین کے لے گیا اس سے, واپس آ رہا ہے وہی بندہ ملا, ہاں بھائی گدھا کہاں گیا؟ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ گدھا لے کے جا رہا تھا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ کوئی کسٹمر مجھ سے خریدے گا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ اچھی قیمت ملے گی, لیکن ماشاءاللہ کوئی بندہ لے کے بھاگ گیا. اس نے کہا میرے بھائی اب انشاءاللہ ماشاءاللہ لگانے کا فائدہ نہیں. تو میرے بھائی اب سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ قبر میں بولو گے ماشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان بہت اچھا تھا, فرشتے سے کہو گے. اور انشاءاللہ ایک دفعہ زندگی مل گئی تو پراپر طریقے سے اس پر عمل کریں گے. انشاءاللہ بھی ماشاءاللہ بھی, فرشتہ کہے گا اب ٹائم گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.